یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے جس کو کو ڈپینڈنس کہتے ہیں، اور یہ سبھی میں دیکھنے آتا ہے جس میں یہاں سے جانے کے بعد، علاج کے بعد ان ہدایات پہ کم توجہ دی جاتی ہے جو ہم دیتے ہیں، اور ان چیزوں کو زیادہ کیا جاتا ہے جو ان کے خیال میں ان کے مسئلے کا حل ہے۔ یعنی جب کوئی بچہ تھوڑا سنور جاتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو فریز کر دیں۔ فریز سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ چیزوں کو فریز کرنے سے وہ محفوظ رہتی ہیں، لیکن یہ انسانوں کے لیے لاگو ہونے والی بات نہیں ہے کہ اگر ان کو فریز کر دیں تو وہ محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ کھانے پینے والی چیزوں کے لحاظ سے ہمارا بہت تجربہ ہے کہ 1 مہینے بعد بھی کھانا نکال کے فریزر سے اگر کھائیں تو وہ پورا مزیدار کھانا، اگر آپ نے فریزنگ پرنسپلز کو سمجھا ہوا ہے تو اس کے مطابق کیا ہے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں اور وہ پورا مزیدار ہوگا۔ لیکن جو برین ہوتا ہے ہمارا، یعنی آپ کے پیرنٹس کا برین، وہ ابھی نہیں جانتا کہ آپ میں کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں۔ تو جو برین ہے وہ کمانڈ کر رہا ہے ان کو، اور ماسٹر مائنڈ ان کا جانتا ہے کہ آپ بہتر ہو چکی ہیں، لیکن برین کہتا ہے کہ ٹو بی آن دی سیف سائڈ ابھی اس کو اجازت مت دو۔ میں ایسے بھی واقعہ جانتا ہوں کہ کوئی یہاں سے علاج کے بعد گیا ہے تو اس کی ماں چاہتی ہے کہ رات کو بھی کہیں بالکل قریب کر کے وہ سوئے، چاہے بچہ یا بچے کی بیوی جو ہے وہ کمفرٹیبل نہ ہو۔ اور جب میں منع کرتا ہوں کہ یہ نہ کریں، لیٹ اٹ گو، مٹھی ڈھیلی چھوڑ دیں، اب مسئلہ ویسا نہیں ہے، اور اگر ویسا ہوتا بھی تو میں آپ کو یہ مشورہ نہ دیتا کہ آپ پولیسنگ کریں یا آپ گرفت کریں۔ تبادلہ خیالات کے علاوہ کوئی اچھا رستہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارا برین پہلے کرتا رہا ہوتا ہے، برین دوبارہ وہ کرنے کے لیے بہت آمادہ ہوتا ہے اور بہت تیار ہوتا ہے، کہتے ہیں میرے کول تو یہ ہوئی دال دلیا ہے۔ یعنی برین وہی کرنا چاہتا ہے جو وہ کرتا رہا ہوتا ہے، چاہے اس سے مطلوبہ نتائج نکلیں یا نہ نکلیں۔ ٹھیک ہونے کے نہیں، گرو کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہو جانے کا لفظ جو ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہے، لیکن جب کوئی ریکوری میں ہوتا ہے، جب کوئی بہتری کی طرف گامزن ہوتا ہے، تو ہمارا بچہ چونکہ علاج میں سے گزرا ہوتا ہے اور بہتری کی طرف گامزن ہوتا ہے، تو ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فریز کر دو اس کو۔ اور وہ زندہ انسان کو فریز کرنا ایسے ہی ہے جیسے انارکلی کو دیوار میں چنوانے والی بات نہیں۔ جو پرنسپلز ہیں ٹریٹمنٹ کے وہ 2 ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پولیسنگ نہیں کرنی، چوکیدارہ نہیں کرنا، بازو نہیں مروڑنا، اور دوسری بات ہے کہ علاج سے جڑے رہنا ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علاج سے جڑے رہنا ہے تو اس کا مطلب فالو اپ ٹریٹمنٹ ہے، اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فالو اپ ٹریٹمنٹ ضروری ہے کہ نہیں، تو آپ گوگل پہ جا کے بین الاقوامی طریقہ کار پتہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر 2 گارڈ رکھ دیے جائیں اور فالو اپ پہ نہ بھیجا جائے تو آپ کو جلد ہی جھٹکا لگے گا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کے ارد گرد ایک حالہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، تو پہلے بھی تو وہ یہی کرتے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو خسارے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، نقصان میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ چونکہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ ان کا بہت قیمتی اثاثہ ہو، تو جو کچھ دال دلیا ان کو آتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے وہ کرتے رہنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں یہاں آئیں، پر وہ یہاں نہیں آنا چاہتے کیونکہ شیم فیل ہوتی ہے ان کو۔ ایسا ہو سکتا ہے نا آپ کے ذہن میں کہ یہاں آ کے جب ہم بیٹھ کے بات چیت اس موضوع پہ کر رہے ہوتے ہیں تو والدین کو بعض اوقات شیم فیل ہوتی ہے۔ اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ گیٹ آؤٹ۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।